السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہ رب العزت والجلال کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک دین کو پہنچایا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف و مصائب کا سامنا کر کے ہم تک دین کو نہ پہنچاتے تو ہم کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے اور مرنے کے بعد ہم جہنم اور دوزخ کا ایندھن بنتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین و اسلام کو پہنچایا اور آپ کے طفیل میں در حقیقت ہم کو ایمان اور اسلام کی نعمت اور دولت ملی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے خیر خواہ اور سب سے زیادہ محسن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ہم امتی کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیج سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کی استدعا کر سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ میری امت کی جانب سے میرے لیے سب سے قیمتی اور عظیم تحفہ یہ ہے کہ میری امت میرے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، میری امت میری بارگاہ میں درود پڑھ کر بھیجے۔ یہ میرے لیے میری امت کی جانب سے سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی درود پاک پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر اللہ بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں
اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب نبی پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے نبی پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو بندوں کو بھی حکم دیا گیا، اے مسلمانوں، اے لوگو، تم بھی فرشتوں کی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نزول رحمت کی دعا کرو، نبی پر درود بھیجو۔ آپ یہاں غور کریں، کتنی عبادتیں مسلمانوں پر لاگو ہیں، نماز کی عبادت، روزے کی عبادت، زکوٰۃ کی عبادت، حج کی عبادت، لیکن کسی عبادت میں اللہ شریک نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کو اللہ بھی کرتے ہو اور بندہ بھی کرتا ہو۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ بھی شریک ہے، اور اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، یعنی ان پر رحمت نازل کرتا ہوں، تم بھی میرے نبی کے لیے رحمت کے نزول کی دعا کرو۔ تو درود پاک کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بندوں کے ساتھ اللہ بھی شریک ہیں اور بندوں کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہیں، اور جس عبادت میں اللہ شریک ہو جائیں اور فرشتے شریک ہو جائیں، اس عبادت کا اللہ کے یہاں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا، الفاظ اور سینٹنس اس کے لیے چھوٹے پڑ جائیں گے، ان کو جملوں میں اور الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے درود شریف کی عبادت کو ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ احادیث شریفہ کے اندر درود شریف کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 10 غلطیوں کو اور 10 گناہوں کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، جو میرے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، جو میرے لیے رفع مراتب کی دعائیں کرتا ہے، وہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں درود شریف نہ پڑھنے والوں کو بڑی وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ ہم لوگ بخیل کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ بخیل اس کو سمجھتے ہیں جو پیسہ خرچ نہ کرے، کنجوسی کرے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ بخیل کون ہے، کنجوس کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل اور لوگوں میں سب سے بڑا کنجوس وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر وہ درود نہ بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ جبریل امین نے بھی 3 لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، حضور نے بھی بد دعا فرمائی اور جبریل امین نے بھی بد دعا فرمائی، اور جو بد دعا حضور کی زبان سے نکلے
یا جبریل امین کی زبان سے نکلے اس کی قبولیت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبریل امین نے کس کے لیے بد دعا فرمائی؟ ایک اس شخص کے لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، جس پر تفصیلی گفتگو آپ پچھلے جمعہ میں سن چکے ہیں۔ دوسرا وہ بدنصیب انسان ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے اور حضرت جبریل امین نے بد دعا فرمائی ہے، جو رمضان پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے، رمضان کو یوں ہی گوا دے۔ تیسرا بد دعا کا مستحق شخص وہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ تو اگر ہم درود شریف پڑھنے کے تعلق سے جو فضائل وارد ہوئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے جو بد دعائیں فرمائی ہیں ان سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تو ہم درود شریف کا اہتمام کرنے والے اور درود شریف کی پابندی کرنے والے بنیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک غریب ہے جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے، لیکن اس کی تمنا یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے کہ کاش اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہوتا تو میں اپنے مال کو راہ خدا میں خوب دل کھول کے خرچ کرتا، اپنی سخاوت و فیاضی کا بھرپور مظاہرہ کرتا، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے میں کر نہیں پا رہا ہوں۔ غریب کی تمنا سخاوت اور فیاضی کی ہے، کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرنے کی ہے، لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے کوئی طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر کے ثواب حاصل کرنے کا؟ ہاں، طریقہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے غریب کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر کے ثواب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے۔ جو غریب میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا اس کو باری تعالیٰ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا اور زیادہ سے زیادہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے والا، دونوں نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ تو جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے وہ مایوس نہ ہو۔ شریعت نے اس کے لیے بھی صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ درود شریف پڑھ کے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اگر کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار تذکرہ ہے، جیسے آپ بیان سن رہے ہیں، اسپیچ سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آتا ہے، تو کیا ہر مرتبہ حضور پر درود بھیجنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، یا اگر ایک مرتبہ کہہ دیا جائے تو کافی ہے؟ تو اس حوالے سے معلوم ہونا چاہیے، اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا نام بار بار آتا ہے تو ایک مرتبہ سننے والے پر درود بھیجنا لازم اور واجب ہے۔ اگر نہیں بھیجے گا تو گنہگار ہوگا۔ کم از کم ایک مرتبہ درود بھیجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بہت ایکٹیو ہو کر بیان سنتا ہے، بار بار وہ درود بھیجتا ہے، جب بھی نبی کا نام آتا ہے درود بھیجتا ہے، وہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، وہ اس کے لیے استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ جتنی مرتبہ وہ درود بھیجے گا اس کو ثواب ملے گا، جتنی مرتبہ وہ درود بھیجے گا وہ ثواب کا مستحق ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں محبوب بندہ مانا جائے گا۔ لیکن کم از کم ایک مرتبہ تو ضروری ہے، اس سے اوپر مستحب ہے۔ اگر بھیجیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں بھیجیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔
درود شریف بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم درود آپ پر کیسے بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں التحیات کے اندر پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ اس درود شریف کے علاوہ کوئی اور درود آپ کو یاد ہے؟ وہ درود پڑھ کر آپ نبی پاک علیہ السلام کو درود بھیج سکتے ہیں۔ شریعت میں کوئی خاص درود نہیں ہے کہ یہی درود پڑھیں گے تبھی آپ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھیں گے تو اس کے ذریعے آپ نہیں بھیج سکتے۔ شریعت میں ایسا کوئی کانسیپٹ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی درود آپ کو یاد ہو اس کے ذریعے آپ نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج سکتے ہیں۔ میں 3 درود آپ کو بہت مختصر انداز میں بتاتا ہوں، ان کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ان تینوں درود میں سے کسی ایک کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج سکتے ہیں۔ پہلی مختصر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ یہ پہلی درود ہے جو مختصر ہے۔ دوسری درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وترحمت وتحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ تیسری درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ 3 درود، درود ابراہیمی کے علاوہ میں نے 3 درود آپ کو بتائے ہیں۔ ان تینوں درودوں میں سے کوئی ایک درود اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ درود پہنچا سکتے ہیں۔ درود آپ کہیں سے بھی پہنچائیں، دنیا کے کسی بھی گوشے کسی بھی کونے سے آپ درود پہنچائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ضرور پہنچتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر متعین کر رکھا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہوا ہے اور اتنا پاور دیا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی بھی اگر حضور پر درود بھیجتا ہے، نام بنام اس کے درود کو وہ فرشتہ سنتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درود پہنچاتا ہے کہ اے نبی فلاں بن فلاں نے آپ کو درود بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود پہنچ جاتا ہے۔ یہاں آپ ذرا ٹھہر کر سوچیں، اگر ہم نے نبی پاک علیہ السلام پر انڈیا سے درود بھیجا تو جو فرشتہ وہاں پر متعین ہے اس تک ہمارا درود پہنچ گیا۔ اب وہ ہمارے درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، تو اب ہمارا تذکرہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے کہ ہم درود بھیج کر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنا تذکرہ کروا سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ اے نبی ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ کے فرشتے کے ذریعے میں نے آپ تک آپ کو درود بھیجا ہے۔ تو ہم اگر قبر اطہر سے دور اپنے ملک سے اپنے وطن سے درود بھیجتے ہیں تو وہ درود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں روضہ اقدس کے سامنے ہم درود بھیجتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر پر اگر آ کر، میرے روضے پر اگر آ کر کوئی درود پہنچاتا ہے تو میں اس کے درود کو خود بخود بنفس نفیس سنتا ہوں اور اس کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں
اہل سنت والجماعت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے اور وہ زندوں کی طرح رہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح سو رہے ہوں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے اور سب کچھ وہ سن رہے ہوتے ہیں جب بندہ وہاں پہنچتا ہے، وہاں سلام بھیجتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی ہم کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہم اس کے بہکانے میں نہیں آئیں گے، اور جو ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے پر ہمیں قائم رہتے ہوئے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بھی درود بھیجنا ہے اور قریب سے بھی وہاں جا کر بھی درود بھیجنا ہے۔ تو یہ درود شریف کے متعلق جو آپ کے سامنے باتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت والجلال ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی توفیق بخشے۔